ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے کو مٹانے کے لیے. بس کر دیں لوگوں کو نا امید کرنا, یہ ہم جو ہے نا. اور دوسرا ہے کہ کسی غذائی بیماری کو لا علاج قرار دینا, یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے مترادف ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ہوپ آپ کی پوری ہے تو انشاءاللہ اور ڈھونڈنے والے کو ملے گا. ہاں کوشش پوری کرنی ہے اور دعا, کوشش اور دعا, انشاءاللہ نکل آئیں گے آپ بیماریوں سے. پہلے آپ کے خیالات, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے, آپ ورسٹ کیس سینیریو, آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو, پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے معدے کا کینسر تو نہیں ہے, اسی طرح سے چیزیں, پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین, یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین, مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر, یعنی کہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف, کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی ہوتی ہے. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو, آپ نے کہہ دیا ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک اسٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے. اور باقی اچھی کتاب پڑھیں, اچھی آڈیوز سنیں, اچھی ویڈیوز دیکھیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں. ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے, لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں, لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے, کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے, جیسے ابھی میں پہلے جو میں بات کرتا تھا, اب میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویسچن ہے, تو جب وہ کھلتا ہے, جب وہ بیان کرتا ہے تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ میری کل کال کنسلٹیشن تھی, تو لوگوں کی اپنی جو ہے وائف سے بھی نہیں بن رہی, اور بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, تو مجھے کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور مجھے عزت نہیں کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری وائف تمہاری عزت نہیں کرتی, تم صبر کرو, دنیا تمہاری عزت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا, اور یہ وائف دونوں کے, مرد عورت دونوں کے لیے, کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ وہ بڑی ان کو نالج ہے لیکن بس شوہر سے نہیں بنتی. تو اگر وہ علم آپ کو شوہر کے فرما بردار نہیں بنا رہا, یا اگر سیم مرد ہے اور وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو وہ جتنا مرضی بھی بڑا مفکر ہو, وہ سب ہو, تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے گلے شکوے شروع کیے ہوئے ہیں, کہیں وہ خود ساختہ تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر نا آپ کہتے ہو ہر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے, کہ وہ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن, یہ بھی تھوڑا بیچ میں, خیر یہ تو ایک اور بیماری ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے خلاف ہے, ساری دنیا میرے خلاف ہے. صحیح بات. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یقین جانے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے. بالکل ایسے آپ. اور دوسرا یہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. چلے اگر آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی دیا, تو اس جو تنہائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, اور دل کی دنیا بات کریں, اور دیکھیں کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے. غم سے گھبرانے نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے, بریو بننا ہے, اور دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, پریشانی کیوں آئی, مجھے کیا سکھا رہی ہے. صحیح. اور یہ نہیں کہ دیکھیں نا, دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے, اور دل کی صحت ہے. تو مجھے میرے پیشنٹس نے محبت کرنا سکھایا ہے. دل کی صحت محبت ہے, اور دل کی جو بیماری ہے وہ نفرت ہے. صحیح. اکثر نا ہم احساس نہیں کرتے دوسروں کا, اس لیے پھر ہمارے اوپر یہ بے جان چیزوں کی محبت نے ہمیں بےحس کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے ہم بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے پیشنٹ سے, اور روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میرے لیے بڑا ایک لیسن ہوتا ہے.